یا نبی سلام علیکہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اياك نعبد واياك نستعين صدق الله العظيم۔ ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید کی یہ ایک آیت مبارکہ جو سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 ہے، اس کے حوالے سے مختصر آپ کے سامنے کچھ گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ یہ سورہ مبارکہ ہم روزانہ ہی نماز میں بار بار اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ آیت مبارکہ آج کل بہت زیادہ ہمارے ذکر کا اس میں شمار ہوتا ہے۔ اس آیت کو ہم بار بار پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کا بار بار تذکرہ کرتے ہیں، اور ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی اس آیت کو اپنی تقریر شروع کرنے سے پہلے لازمی پڑھتے ہیں، مگر اس آیت کے مفہوم کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے قبل جو آیات ہیں اس میں اللہ رب العالمین نے اپنی شان بیان فرمائی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ تیسری یہ جو آیت کے بعد چوتھی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس چوتھی آیت میں حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سورت جو 7 آیت پر مشتمل ہے، اس کی پہلی 3 آیات میرے لیے ہے اور دوسری 3 آیات میرے بندے کے لیے ہیں، اور یہ جو بیچ کی آیت ہے چوتھی آیت مبارکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا ایک حصہ میرے بندے کے لیے ہے اور ایک حصہ میرے لیے ہے۔ یعنی ایاک نعبد جب بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں، یعنی اللہ سے دعا مانگی جا رہی ہے کہ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں، تو یہ عبادت خاص اللہ کے لیے ہے۔ پھر میں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ سے ہی مدد چاہیں، یہ بندے کا اپنا اس میں غرض ہے۔ تو یہ جو آیت ہے یہ نصف ہے بندے کے درمیان اور اللہ کے درمیان، کہ آدھا حصہ اللہ کے لیے ہے اور آدھا حصہ بندے کے لیے۔ لیکن جو موضوع میں آپ کی طرف لے کر آ رہا ہوں وہ بڑا ایک نیا ہے، انوکھا ہے، وہ یہ ہے کہ دوسرے پارے میں اللہ رب العالمین سورۃ البقرہ میں دوسرے پارہ رکوع نمبر 3 کی پہلی آیت مبارکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ 2 الگ الگ مفہوم ہیں۔ ایک مفہوم وہ ہے جو سورہ فاتحہ میں بیان ہو رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ ہمیں درس دے رہا ہے، سبق دے رہا ہے کہ مجھ سے اس طرح دعا مانگو کہ یا اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگ رہے ہیں، ہم تجھ سے ہی مدد چاہ رہے ہیں۔ اور ادھر سورۃ البقرہ کی وہ آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی، آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو اللہ سے صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ تو اب وہاں پر اللہ تعالیٰ فرمایا ہم تجھ سے ہی مدد چاہیں، یہ دعا ہو رہی ہے۔ اور سورہ فاتحہ یہ مضمون قرآن مجید میں دیگر جگہ پہ بیان ہوا ہے کہ مدد صرف اللہ ہی کرنے والا ہے، ما لک من ولی ولا نصیر، اور ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ اس طرح دیگر بہت ساری آیات ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علاوہ سے مدد کا انکار کیا ہے۔ مگر یہ 2 آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی، اس طرح اور کئی آیات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سوا سے مدد ثابت کر رہا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فإن اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین، اللہ بھی مددگار ہے، جبریل بھی مددگار ہے، اور ایمان والے صالح جو لوگ ہیں وہ بھی اے رسول آپ کی مددگار ہیں، وہ بھی آپ کی مدد کرنے والے ہیں۔ تو یہ عجیب ایک بات ہے کہ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کا انکار کر رہا ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں، اللہ ہی کی مدد حصر ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اس میں جو مفعول مقدم ہے صاحب علم افراد جانتے ہیں کہ یہاں حصر پیدا ہوا ہے، معنی کے اندر خاصیت پیدا ہوئی کہ یا اللہ ہم تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ میرے سوا یعنی صبر سے اور نماز سے مدد طلب کرو۔ تو اب یہ آپ کے سامنے عرض یہ کرنا ہے کہ یہ بات یاد رکھیے کہ مدد کسی سے بھی لیں، کوئی بھی ہماری مدد کرے، اس میں مؤثر حقیقی حقیقتاً اثر رکھنے والی ذات اللہ ہے۔ اللہ رب العالمین حقیقت میں اثر رکھنے والا ہے۔ حقیقت میں جو بھی مدد کرتا ہے، چاہے وہ ڈاکٹر کی ٹیبلٹ سے ہم مدد حاصل کر رہے ہوں، چاہے ہم حکیم کی دوا سے مدد حاصل کر رہے ہوں، چاہے ہم کسی اللہ کے ولی کے دم سے مدد حاصل کر رہے ہوں، چاہے ہم کچھ نسخہ وغیرہ استعمال کر کے مدد حاصل کر رہے ہوں، چاہے ہم صبر کر کے مدد حاصل کر رہے ہوں، نماز سے مدد حاصل کر رہے ہوں، یہ سب مدد دینے پر قدرت رکھتے ہیں۔ اللہ نے یہ عطا دیا ہے، ان کو یہ عطا کیا ہے قدرت، اللہ کی عطا کی بھی قدرت ہے، اس سے یہ مدد کرتے ہیں، مگر حقیقت میں مددگار اللہ کی ذات ہے۔ اگر اس بات کو یوں سمجھ لیں تو پھر کوئی فساد، کوئی جھگڑا، کوئی لڑائی نہیں ہوگی کہ حقیقی مددگار اللہ ہے۔ اللہ کی عطا سے دیگر چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے مدد پر معمول فرمایا ہے، وہ مدد کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اور کہا
اس پر عمل کرنے، اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔